السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ایک سچی کہانی ہے، ایک باہمت لڑکی کی کہانی ہے جس نے اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف جا کر ایک معذور انسان سے شادی کی۔ پاگل ہو گئی ہو ثنا تم؟ اب وہ ایک لاچار انسان بن چکا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں اور تم اب بھی بضد ہو کہ اسی سے شادی کرو گی؟ ابا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تو دادی بھی خاموش نہ رہ سکیں اور طنزیہ لہجے میں بولی، پاگل ہے تمہاری لڑکی، لاڈ پیار نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں 2 تھپڑ لگاؤ تو اسے سمجھ آئے کہ زندگی خوابوں کا نام نہیں ہے۔ دادی کی تلخ باتیں سن کر دادا جان نے بھی سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹی وہ کبھی پھر چل پھر نہیں سکے گا، ساری زندگی تمہیں اس کی بیساکھی بن کر گزارنی پڑے گی۔ وہ بے بس معذور ہو چکا ہے، اب تو اسے کوئی نوکری بھی نہیں دے گا، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تم اتنے لاڈوں میں پلی ہو، یہ جذباتی باتیں چھوڑ دو۔ آج جو فیصلہ تم کر رہی ہو کل تمہیں اس پر سخت افسوس ہوگا۔ اپنے ہی خون کے رشتوں کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، ابا اگر میرا نکاح پہلے ہو چکا ہوتا اور پھر اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا تو کیا تب بھی آپ مجھے طلاق دلوا دیتے اور مجھے یہی کہتے کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ کیا تب بھی آپ اپنی بیٹی کو اس معذور انسان سے واپس لے آتے؟ اسے میں نے اپنی مرضی سے پسند نہیں کیا تھا، آپ لوگوں نے، آپ سب نے مل کر چنا تھا میرے لیے۔ اب صرف اس کی ٹانگیں سلامت نہیں رہیں تو کیا ہوا؟ وہ انسان برا ہو گیا؟ پہلے تو آپ کی نظر میں اس سے اچھا کوئی تھا ہی نہیں۔ میری یہ 2 ٹوک باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے تو کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے سب کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں، مگر میرے باپ کا چہرہ اب بھی غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں ان کی لاڈلی بڑی بیٹی تھی اور دادی کی آنکھوں میں بھی اب وہی ضد تھی۔ دادی غصے سے چیخیں اور کہنے لگی، میں کہتی ہوں میں ابھی تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دوں گی، چپ کر جاؤ اور یاد رکھنا کہ آج کے بعد اس گھر میں فیصل کا نام بھی کسی کی زبان پر نہ آئے۔ دادی کی شہ پا کر میرے باپ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آج مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ میں خوف اور کرب کے عالم میں ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میرا نام ثنا ہے اور میری پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں محبت کی کبھی کمی نہیں رہی تھی۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور ایک بھائی تھے۔ چونکہ خاندان میں کافی سالوں کے بعد پیدا ہونے والی پہلی بچی تھی، اس لیے مجھے ننہال سے لے کر ددھیال تک ہر کوئی مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بڑی تھی، میرا بچپن اپنی نانی کے ہاں بہت گزرا تھا، جہاں نانی اور میری چھوٹی خالہ نے مجھے کسی پھول کی طرح پالا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹی سی تھی اور ذرا سی چوٹ لگنے پر روتی تھی تو میری نانی پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی کہ بچی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ میرے ارد گرد گھومتی رہتی اور تب تک چین سے نہیں بیٹھتی تھیں جب تک میں ہنس نہ دیتی تھی۔ نانی کے انتقال کے بعد جب میں اپنے اصل گھر آئی تو مجھے یوں لگا جیسے میرا سایہ چھن گیا تھا، لیکن میرے والدین اور دادی نے بھی مجھے اتنی محبت دی کہ میں اس غم سے جلد ہی نکل آئی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور گھر کا ہر فرد میری ایک مسکراہٹ کا دیوانہ تھا۔ مجھے ہمیشہ لاڈ پیار سے رکھا جاتا تھا اور میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، میری خوبصورتی اور معصومیت کے قصے پورے خاندان میں پھیلتے چلے گئے۔ میرے والد اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میری دادی کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، اس لیے میں اپنے دادا دادی کی زندگی کا مرکز رہی تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے اور مجھے دعائیں دیتے رہتے اور میرے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ میری تقدیر بھی میری صورت کی طرح خوبصورت بنائے۔
ابھی میری عمر 15 یا صرف 16 سال کی ہوئی ہوگی کہ میری بڑی خالہ نے اپنے اکلوتے بیٹے فیصل کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ فیصل پورے خاندان کا فخر تھا۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں بہت لائق تھا بلکہ اس کی شرافت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ سب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ فیصل جیسا نیک اور سلجھا ہوا لڑکا آج کل کے دور میں ملنا مشکل ہے۔ میرے ابو اور دادا دادی نے جب یہ سنا تو انہیں بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فیصل سے بہتر رشتہ میری زندگی کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی بڑوں کی خوشی دیکھی۔ بڑوں کی خوشی جب دیکھی تو میں نے اپنی خاموش رضامندی دے دی تھی، کیونکہ فیصل کی نیک نامی نے میرے دل میں بھی اس کے لیے عزت پیدا کر دی تھی۔ وہ جب بھی ملتا تھا نظر جھکا کر ملتا تھا اور بڑی عزت احترام سے بات کرتا تھا۔ پھر ہماری منگنی ہو گئی اور ایک دن ہماری منگنی کے کچھ عرصہ کے بعد خالہ جان ہمارے گھر آئیں۔ خالہ جان ہمارے گھر آئیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی سی تھی۔ انہوں نے سب کو جمع کیا، سب کو ہال میں بلایا اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ثنا اور فیصل کا نکاح ابھی کر دیں۔ خالہ کی یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے کہ ابھی تو فیصل کو 2 سال کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا تھا، تو پھر اتنی جلدی کیا ہے؟ خالہ نے دلیل دی کہ فیصل 2 سال کے لیے دور جا رہا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اس کے سر پر ایک ذمہ داری ہو تاکہ اس کا دل پردیس میں نہ بھٹکے اور اسے یاد رہے کہ وطن میں اس کی معصوم شریک حیات اس کا انتظار کر رہی ہے۔ خالہ جان کا کہنا تھا کہ اگر رخصتی بے شک اب 2 سال کے بعد، لیکن نکاح ابھی ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنے بیٹے کے پیروں میں میرے نام کی بیڑی ڈال دینا چاہتی تھی کہ وہاں جا کر اس کا ذہن یا دل بھٹکے نہ، تاکہ وہ خود بھی مطمئن رہیں۔ ان کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں فیصل کی شرافت پر نہیں بلکہ وقت کے بدلاؤ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اپنی ضد پر وہ اڑی ہوئی تھی۔ خالہ جان کی یہ بات سن کر میری دادی کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً مخالفت کی اور غصے بھرے لہجے میں میری خالہ سے کہنے لگیں، پروین، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فیصل جیسا ہیرا بچہ تمہارے پاس ہے اور تم اس پر شک کر رہی ہو جیسے کوئی وہ آوارہ لڑکا ہو۔ دادی نے کہا کہ اتنی جلدی مت کرو۔ دادی کا موقف تھا کہ جب بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے ذہن پر ایسی ذمہ داریاں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ فارغ ہو کر آ جائے گا تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ ابا نے بھی دادی کی تائید کی اور کہا کہ جب وہ 2 سال بعد اپنی ڈگری لے کر واپس آئے گا تب ہی نکاح اور رخصتی دونوں ایک ساتھ ہوں گے اور ایک ساتھ دھوم دھام سے کریں گے۔ خالہ نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے اماں سے ضد کی، اماں سے بات کی کہ شاید کسی طریقے سے ان کی بات مان لی جائے، لیکن گھر کے بڑوں کے فیصلے کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑا تھا۔ آخر کار فیصل بغیر نکاح کے اپنی سنہری مستقبل کے خواب لیے جہاز میں بیٹھ کر پردیس روانہ ہو گیا تھا اور میں اپنے گھر کے آنگن میں اس کی واپسی کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ فیصل کے پردیس جانے کے بعد وہ 2 سال میری زندگی کے سب سے پرسکون مگر انتظار سے بھرپور سال تھے۔ خاندان کا ہر فرد، چاہے وہ میری سہیلیاں ہوں یا محلے کی خواتین، سب مجھ سے یہی کہتے تھے کہ ثنا، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں فیصل جیسا جیون ساتھی ملا ہے۔ لوگ میری خوبصورتی اور اس کی ذہانت کی مثالیں دیا کرتے تھے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب تصور کرتی تھی کہ خاندان کا سب سے اچھا لڑکا میرے نصیب میں آیا ہے۔ کوئی کہتا کہ تمہاری جوڑی چاند اور سورج کی طرح ہے، تو کوئی کہتا کہ تم بچپن سے لاڈلی رہی ہو اور اب اللہ نے تمہیں زندگی کا سب سے حسین خزانہ عطا کر دیا ہے جس کا مستقبل بہت خوبصورت ہے۔ میں جب بھی یہ باتیں سنتی تو شرما کر مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنی عزت اور محبت سے نوازا ہے۔
ان 2 سالوں میں نے خود کو ایک مثالی بہو اور بیوی کے روپ میں ڈھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ہر کام، ہر ہنر اپنی ماں سے سیکھنے لگی۔ ہر لمحہ بس یہی دعا ہوتی تھی کہ فیصل خیر و عافیت سے اپنی تعلیم مکمل کرے اور گھر واپس آ جائے۔ ابھی فیصل کی واپسی میں 15 دن باقی تھے۔ 15 دن باقی تھے کہ اچانک ڈھیروں مٹھائیاں لے کر خالہ ہمارے گھر آ پہنچی۔ خالہ مٹھائی لے کر آئیں تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور جوش تھا۔ انہوں نے آتے ہی سب کو جمع کیا اور کہنے لگیں کہ میں اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم شادی کی تاریخ پکی کر دیں اور تمام تیاریاں مکمل کر دیں۔ خالہ کی خواہش تھی کہ فیصل جیسے ہی قدم رکھے اس کے 3-4 دن بعد اسے دلہا بنا دیا جائے۔ پہلے تو گھر والے تھوڑا ہچکچائے کہ اتنی جلدی سب کیسے ہوگا اور اتنی جلدی کیا ہے، مگر میری خالہ کی خوشی اور ضد کے آگے سب مان گئے۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی اور پورے گھر میں ایک دم سے گہما گہمی شروع ہو گئی۔ بازاروں کے چکر لگنے لگے، کپڑوں کی سلائیاں ہونے لگیں اور گھر کی سجاوٹ میں دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر چیز بہت اعلیٰ اور بڑے پیار سے پسند کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ ہم دونوں کے خوابوں کی شروعات تھی۔ دونوں گھروں میں بہت خوشیاں تھیں۔ جس دن فیصل نے آنا تھا اس دن میری کیفیت بیان سے باہر تھی۔ سب لوگ مجھے مذاق کر رہے تھے اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں 1000 سپنے سج رہے تھے اور آنے والی خوبصورت زندگی نظر آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر جب فیصل نے ویڈیو کال کی تو پورا خاندان موبائل کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ میری امی اور خالہ اس سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی، اس کی خیریت پوچھ رہی تھی اور اسے آنے والی خوشخبریوں کے بارے میں بتا رہی تھی، اور سب لوگ شکر کر رہے تھے کہ ٹھیک ٹھاک وہ جہاز سے اتر گیا ہے۔ میں شرم اور حیا کے مارے سامنے تو نہیں آ رہی تھی، مگر اماں کے پیچھے چھپ کر موبائل کی اسکرین پر اسے دیکھ ضرور رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ وجیح اور خوش نظر آ رہا تھا۔ ویڈیو کال پر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کی تمام مرادیں پوری کرنے والی ہیں۔ اس نے سب سے بات کی، اس نے سب سے بہت عزت بہت احترام سے بات کی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بس کچھ ہی دیر میں گھر پہنچنے والا ہے۔ فیصل جیسے ہی ایئرپورٹ سے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہوا، جہاں سب لوگ خوشی میں اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کی راہ تک رہے تھے۔ گھر کا صدر دروازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا اور سب نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے تاکہ اس کا شاندار استقبال کیا جا سکے اور اسے سرپرائز دیا جا سکے کہ آج سے 3 دن کے بعد اس کی شادی ہے۔ وقت گزرا اور وہ راستہ جو شاید آدھے گھنٹے کا تھا اب گھنٹوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اچانک ابا کے فون پر ایک کال آئی اور ان کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ پتہ چلا کہ جس گاڑی میں وہ آ رہا تھا اس کا راستے میں بہت بری طریقے سے حادثہ ہو گیا ہے۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی، جس سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ یہ سن کر لمحوں میں خوشیوں والا گھر ماتم کدے میں بدل گیا۔ وہ تمام تیاریاں، وہ پھول اور وہ مسکراہٹیں جیسے ایک پل میں کہیں کھو گئی تھی۔ ہم سب بدحواس ہو گئے۔ ہم سب بدحواس ہو کر ہاسپٹل کی طرف بھاگے، جہاں میرا وہ حسین خزانہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہسپتال کے اس منحوس حادثے کے بعد زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ فیصل کی تو جان بچ گئی، لیکن ڈاکٹروں نے وہ خبر سنائی جس نے سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فیصل کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ اس کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب وہ وہیل چیئر پر گھر آیا تو یوں لگا جیسے خالہ کی ہستی بستی زندگی اجڑ گئی ہو۔ ہمارے گھر میں بھی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہی آنگن جہاں چند دن پہلے شادی کے گیت گونج رہے تھے، اب وہاں خاموشی تھی، بالکل قبرستان کی طرح۔
ہر کوئی یہی سوال کر رہا تھا کہ کیا اب یہ شادی ہوگی؟ کیا یہ شادی ہوگی؟ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ فیصل کے دوبارہ چلنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے جب تک کوئی معجزہ نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، دوائیاں چلتی رہیں گی۔ 2 ماہ تک یہی بے یقینی کی فضا قائم رہی۔ لوگ خیریت لینے آتے رہے اور افسوس کر کے خاموشی سے چلے گئے۔ شادی کی تاریخیں منسوخ کر دی گئیں اور خوشیوں کے وہ تمام سامان دھول چاٹنے لگے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد جب فیصل کے جسمانی زخم تو آہستہ آہستہ بھر گئے تھے مگر وہ وہی چہر کا محتاج ہی رہا تھا، تو ایک دن خالہ ہمت کر کے ہمارے گھر آئی تھی۔ خالہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے ایسی بات کہی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اپنی بہو کی رخصتی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی میرے گھر آ جائے اور ہم دونوں ماں بیٹی مل کر اسے سہارا دیں، اسے سنبھالیں۔ اگر ہم دونوں محنت کریں گے تو ایک دن میرا بیٹا پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ جب خالہ یہ بات کر رہی تھیں تو کمرے میں موجود ہر شخص کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا تھا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ میرے ابو نے بھی سر جھکا کر صرف اتنا کہا تھا کہ ہم اس بارے میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، فی الحال اس بارے میں کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خالہ کے جانے کے بعد دادی نے صاف کہہ دیا کہ اب یہ رخصتی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی چاند جیسی بیٹی ایک معذور انسان کے حوالے کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ ابا اور امی بھی دادی کے فیصلے کے سامنے بالکل خاموش تھے اور میں جانتی تھی کہ میرے ابا کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو میری دادی جان کا ہوتا ہے، مگر میرا دل اس بے حسی پر تڑپ اٹھا تھا۔ جب امی فون پر خالہ کو اس رشتے سے انکار کر رہی تھی، انہیں منع کر رہی تھی، تو دوسری طرف سے خالہ کے رونے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کی سسکیاں میرے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی کہ میری ماں اتنا سخت فیصلہ کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے اسی وقت ہمت جمع کی اور دادی کے کمرے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دادی کے کمرے میں جا کر 2 ٹوک کہہ دیا کہ مجھے فیصل سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے فیصل سے شادی کرنی ہے۔ میری بات سن کر جیسے گھر میں دھماکہ ہو گیا تھا۔ ابو نے حیرت سے میرا چہرہ تکا اور دادی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ چلانے لگی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ اب وہ ایک معذور انسان ہے۔ میں نے دلیری سے جواب دیا، دادی خدا نخواستہ اگر شادی کے بعد ایسا ہوتا تو کیا آپ میری طلاق کروا دیتی؟ میری یہ بات سن کر دادی اور ابا کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ میری ماں کی تربیت پر بھی انگلیاں اٹھائی گئی تھی، مگر میری ماں اپنی بیٹی کی ہمت دیکھ کر خاموش آنسو بہاتی رہی تھی۔ آخر کار جب میں اپنی ضد پر اڑی رہی، میں اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹی، تو ابا نے غصے میں آ کر مجھے بہت سخت الفاظ میں کہا کہ اگر تم نے اس معذور سے شادی کرنی ہے تو پھر آج سے تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کل کو دکھ پڑے تو ہمارے دروازے پر روتی ہوئی مت آنا۔ وہ سب جانتے تھے کہ میں بہت ہی سادہ سی ہوں۔ میں نے بوجھل دل مگر مضبوط ارادے کے ساتھ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں گی، لیکن میرا نکاح کر دیں۔ انتہائی سادگی کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا گیا اور میں رخصت ہو کر اس گھر چلی گئی جہاں صرف اداسی کا ڈیرا تھا۔ نکاح کے بعد میرا شوہر بہت شرمندہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی معذوری نے مجھ پر کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اسے مسکرا کر تھاما تھا، اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس کا سہارا بن گئی۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ جس فیصل کی شرافت کی مثالیں دنیا دیتی تھی، میں اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر کے دکھاؤں گی۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو مضبوط بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے دن رات ایک کر کے اپنے شوہر کی خدمت شروع کر دی۔ وہ نوکری جو فیصل کو ملنی تھی اس کی بیماری کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور گھر کے مالی حالات بھی کچھ خراب ہو گئے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علاج کروائیں یا گھر چلائیں۔
لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں عہد کر کے آئی تھی۔ مجھے شادی پر جو تھوڑا بہت سونا ملا تھا میں نے وہ سب بیچ دیا کہ میرے شوہر کا علاج ہو سکے، اس کا علاج نہ رکے۔ میں خود ان کی ٹانگوں کی ورزش کرواتی، گھنٹوں بیٹھ کر مساج کرتی اور ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کا سہارا لیتی تھی۔ میں قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر ان پر دم کیا کرتی تھی اور وہی پانی جس پر میں دم کرتی تھی انہیں پلاتی بھی تھی، کیونکہ میرا یقین تھا کہ دوا سے زیادہ اللہ کی شفا بھی کام کرے گی۔ میرے لیے وہ دن کسی عید سے کم نہیں تھا جب فیصل نے میرا ہاتھ تھام کر زندگی کا پہلا قدم اٹھایا تھا۔ جب ان کی ٹانگوں کے راڈ نکالے گئے اور وہ تھوڑا تھوڑا چلنے کے قابل ہوئے تو ہم نے خوشی میں بہت مٹھائی بانٹی تھی۔ میں نے وہ مٹھائی خاص طور پر اپنے ابا کے گھر بھیجی تھی، جنہوں نے نکاح کے بعد سے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ہاں، میری ماں چھپ چھپ کر مجھے فون ضرور کرتی تھی۔ میرا سارا سونا بک گیا، میری ساس کا، میری خالہ کا سارا سونا بک گیا، لیکن سونا تو بک گیا پر میرا شوہر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا تھا۔ میری محنت اور سچی محبت آخر کار رنگ لے آئی تھی، اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب میرا شوہر بغیر کسی سہارے اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا۔ میرے فیصل میری محبت اور لگن دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے اور اکثر کہتے تھے، ثنا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی جینے کی تمنا بھی نہ کرتا۔ میں مایوس ہو جاتا اور ڈپریشن میں چلا جاتا۔ جب وہ مکمل ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ سے ہمت جمع کی اور مختلف جگہوں پر اپنی سی وی جمع کروائی تھی۔ ان کی تعلیم بہت اچھی تھی، اس لیے 1 ماہ کے اندر ہی انہیں ایک بہت بڑی کمپنی میں بہت اچھی تنخواہ پر جاب بھی مل گئی تھی۔ اللہ نے ہمارے حالات ایسے بدلے کہ ہم نے ایک بار پھر خوشحال زندگی جینا شروع کر دی تھی، اور وہ ماں جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی اب اسے دیکھ کر جینے لگی تھی۔ تب میں نے ہمت کی اور اپنے ابا کو فون کیا اور کہا کہ ابا، اب وہ معذور انسان معذور نہیں رہا۔ کیا اب آپ کو وہ قبول ہے؟ اگر ہے تو ہمارے گھر ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آج میرے والدین اور دادا دادی سب مجھ سے ملتے ہیں اور میں ایک شہزادی کی طرح اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 پیارے پیارے بیٹوں سے بھی نوازا ہے، لیکن آج جب بھی میں بیٹھتی ہوں اور اپنی ماضی کی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ پیسے میں کتنی طاقت ہے۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ میں اکثر یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ اگر میں اس وقت اپنے والدین کی بات مان لیتی اور فیصل کو چھوڑ دیتی تو جانے وہ کس حال میں ہوتا۔ وہ شخص جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ میری خالہ جو مجھ سے میری ماں کی طرح پیار کرتی تھی، اپنے جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اپنی زندگی ہار بیٹھتی۔ انسان جب مایوسی کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے نا تو اس کے اندر ٹھیک ہونے کی امید آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، لیکن میری محبت نے اسے وہ امید دلائی اور اس کی وہ امید بڑھائی جس نے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ آج میرا شوہر میری اتنی عزت کرتا ہے کہ میری ایک فرمائش پر اپنی جان وارنے کو تیار رہتا ہے، اور میرے گھر والے اب سب بھول بھال کر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت خوش ہیں۔ لیکن آج اس کہانی کے اختتام پر میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا میں نے اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف جا کر ایک معذور انسان کا ہاتھ تھاما؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ ایسے حالات میں اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ایسے حالات میں ایک بیٹی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا مجھے اپنی خوشیوں کے لیے ایک ہارے ہوئے انسان کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ مجھے خود غرض بن جانا چاہیے تھا؟ یا جو راستہ میں نے چنا وہی سچائی اور وفاداری کا راستہ تھا؟ آج بھی میرا دل مجھ سے سوال کرتا ہے، کیا میرے والدین کا مجھے صرف اسی لیے چھوڑ دینا صحیح تھا کہ میں نے ایک مجبور انسان کا ہاتھ تھاما، میں نے ایک مجبور انسان کا ساتھ دیا؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے اور سوال کا جواب تو ضرور دینا ہے۔
چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی سٹوری آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ حافظ۔